معروف گلوکارہ شازیہ منظور نے پاکستانی عوام کو ایک مشورہ دیا ہے. ادھر ریحام خان بھی بجلی کا بل 59,000 روپے آنے پر پریشان ہو گئی ہیں. بات سے صرف 59,000 ریحام خان ہے، مطلب یہ تو بالکل ہی ہمیں مکانہ سی بات لگتی ہے. 59,000 کیا بیچ رہا ہے؟ یہاں بہت بڑے بڑے اچھے خاصے لوگ، شیخ رشید جیسے، ان کے بل دیکھو. صحیح کہا شیخ رشید نے، اس کے تو نہ آگا نہ پیچھا، نہ کوئی بیوی نہ بچے. لیکن یہاں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ریحام نے پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، اس کے لیے 60,000 کا بل تو کوئی ایشو نہیں. تو میں آپ کو کب سے ایک گانا سنا رہا ہوں. قدرت آپ کو اپنی اوقات میں رکھ رہی ہے. شمشاد بیگم کا پرانا گیت. بچہ تھا میں، کیا بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی ہے، یہ تو اوقاتیں ہیں تمہاری، تم نے بجلی کیا کرنی ہے. اب تو ہم ایسے ویسے لوگ ہیں. سیل فون میں تو سوچتا ہوں بعض اوقات کہ ممکن ہے یہ خبر آ جائے کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا. بجلی، گیس، وہ پاتھیاں جلان والے کنا تڑپتے پھرتے ہیں. بجلی، گیس کدی دادی اماں نے دیکھی سی یا پردادی نے؟ بجلیاں جلانیاں، بتی بال کے تے بنیرے تے رکھ، کتے پتہ نہیں اور ماہی بھول نہ جاوے گھر میرا. اوقات ہے تہاڈی، کوئی گل نہیں. اپنے آنے والی تھان تے واپس جا رہے ہو، موج کرو. ویسے حسن صاحب، خورشید شاہ نے کہا ہے کہ لوگ بل ادا کرنا شروع کریں، بجلی سستی ہو جائے گی. یہ بڑی انوکھی منطق ہے. خورشید شاہ خود بھی تو انوکھا ہی آدمی ہے نا. یہ وہی ہے نا پارلیمنٹ. تو بس جو تلفظ ہے بیان ہے کہ بل دینا شروع کریں تو یہ وہ. باقی خورشید شاہ صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر ان کا اشارہ ہے بجلی چوروں کی طرف، تو جن کے حکمران ملوث ہوں بڑی بڑی وارداتوں میں، نیچے نہیں. جو عوام ہوتے ہیں یہ اپنے حکام کا، اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. گلیشیئر پہاڑوں سے پگھلتے ہیں تو پانی نیچے آتا ہے. اس میں اگر زہر ملا ہوگا تو پانی نیچے ندی نالوں میں بھی زہریلا ہوگا. صبح اگر بجلی کے بل دینے کو بند، یہ ملک چلی 2 نمبر اکانومی پہ چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی اچھا بات بھی نہیں ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس تھے، اسد گیلانی صاحب، لاہور کے، میرے رہے جماعت اسلامی کے، ان کے بیٹے فاروق گیلانی. بہت پیارا دوست تھا میرا. اب تو بھابھی کی بھی رحلت ہو گئی. تو ایک دفعہ بیلی پر ہمارے گھر میں بیٹھا، تو نیا وہ جوائنٹ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کو اس طرح کا تھا وہ. تو میں کہ یار فاروق، پاکستان کی اکانومی کا اس وقت بھی رونا یہی تھے. اب چونکہ ماتم کوئلوں پہ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. ہاں، تو میں نے کہا یار فاروق گیلانی، پاکستان کی اکانومی کا سنا تو اب وہاں ان کے اندر گھسا ہوا ہے. تو بڑا ہنس کے اس نے ایک جملہ بولا، مجھے آج تک نہیں بھولا. اس نے کہا یار چھوڑ، اس ملک کی کیا اکانومی ہے، حکمرانوں کے ہاتھ عوام کی جیب میں اور عوام کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیبوں میں. اس ملک کی کوئی اکانومی نہیں ہے. اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، بل ہی نہیں دے رہا ہے، اب اس کی بتی کون کاٹے. چوڑے چمار دی بیچارے دی وہ کٹ دیں گے. پی ایم ہاؤس نہیں دے رہا تو کی کر لیں گے. فاروق گیلانی کا جملہ ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھ عوام کی جیبوں میں ہیں اور عوام کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیبوں میں ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. اخباری خبر کے مطابق ہڑتال کام کر گئی، پیٹرولیم ڈیلرز پر ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری. آپ ہمارے بزرگ ہیں، ذرا مشورہ دیں کہ ہم تنخواہ دار طبقہ ایسا کیا کریں کہ انکم ٹیکس کم ہو جائے، ختم نہ ہو پیٹرولیم ڈیلرز کی طرح. دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا. آپ نے آپ کی مہربانی، میرے تو آپ بچوں کی طرح ہو، یہ بزرگ کا لفظ نہ استعمال کیا کرو. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بزرگ نہیں ہوتے، بوڑھے ہوتے ہیں. مجھے آئندہ بات کرنی ہو تو کہنا آپ ہمارے بڑے ہیں. تو میں عمر میں بڑا ہوں، اس میں میرا کمال کوئی نہیں، لیکن ہوں چونکہ پہلے جم پہ ایسی. ٹھیک ہے صاحب. بزرگ نہیں، بزرگ ہوتا ہے گرینڈ. اس ملک کو بزرگ نصیب ہی نہیں ہوئے. اور بزرگی کا تعلق یاد رکھنا ایج کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم ہیں سٹھیائے ہوئے بوڑھے پرانے لوگ. بزرگی کا لفظ کبھی استعمال نہ کرنا. لفظوں کی توہین ہماری قوم کا شغل ہے، آپ احتیاط کرو. خیر،
ہم تنخواہ دار طبقہ ایسا کیا کریں گے ہمارا انکم ٹیکس کم ہو جائے. ایک تو ایک رواج چل رہا ہے بہت اچھی طرح, یہ لوگ کانٹریکٹ اور کرتے ہیں, باقی کیش میں وصول کرتے ہیں. بھاڑ میں جاؤ, چوروں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز نے کیا کیا ہے, انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں. دکھاؤ, عوام نے آنکھیں رونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. دیکھو بات سنو, محاورہ ہے ہمارا, میں نے نہیں بنایا, کہ ماں بھی بچے کو روئے بغیر دودھ نہیں دیتی. کاموں میں لگ کے بھولی ہوئی ہوتی ہے, بچہ چیختا ہے اوئے ہوئے یہ تو بھوک سے بے حال ہے. یہ محاورہ ہے. تو تم گھروں میں گھس کے رو رہے ہو تو روتے رہو. یہ جو ڈیلرز ہیں ان کی طرح سیدھے ہو جاؤ, ڈیل کرو ان کے ساتھ. جیسے یہ بربریت اور صفاقی اور بے رحمی کر رہے ہیں, جواب میں کرو, سیدھے ہو جائیں گے. جو تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. تگڑے عوام ہیں, کوئی شک نہیں. وہ کینیا شینیا جو بھی تھا وہ سی انہیں کالیاں پیلیاں تو بھی گئے گزرے ہیں, ورنہ بھگتو اور رو, کھل کے رو تاکہ تمہیں دودھ ملے. سوتیلی ماں کو تم پہ رحم آئے. سگی ماں دودھ نہیں دیتی بچہ جب تک روتا نہیں ہے. تم میں گھروں میں بیٹھ کے ٹسوے باہر ہو, بیٹھے رہو, باز ہی نہیں آئیں گے. یہ یہاں بھی نہیں رکیں گے. یاد رکھنا, تہاڈیاں جتیاں تہاڈا ہی سر, تمہاری نسلوں کو اور قرضوں میں دفن کریں گے. یہ اپنی نسلوں کے لیے سامان سارا بار ہے, اور سب پتہ ہے, سب کو سب کچھ پتہ, لیکن نہیں. حسن صاحب, سالوں سے آپ کے فیورٹ ٹاپک اورنج ٹرین کے حوالے سے خبر ہے. اخباری خبر کے مطابق اورنج ٹرین کی تھرتھراہٹ سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی تاریخی عمارت میں دراریں پڑ گئیں. کورٹ رومز, ججز کے چیمبر بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اندرون شہر کی قدیم عمارتوں کو بھی خطرہ ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹس فوری اقدامات کی ہدایت دی ہے. یہ وائبریشن بہت بھیانک چیز ہوتی ہے, یہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ سارا کچھ منہدم ہو جائے گا. جب یہ شوشہ چھوڑا تھا نا شہباز شریف نے, میرے ذاتی دوست, ہم بھوائے ہیں, ذہنی طور پہ گھٹیا لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہے ہو, اور یہ جو آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کس نے, یہ شہباز شریف نے, کچن گارڈن والا, اس کو سپورٹ کر رہے ہو. اور میں آپ بھی کہتا ہوں مریم کو, اوے ہائے پروفائل یہ چھوڑو. لاہور 6 مہینے میں خود کفیل ہو جائے سبزی کے. غریب سے غریب آدمی بھی ایک مرلے کی چھت بھی کافی ہے. گھر کی سبزی کی بنیادی دھنیا, پودینہ, پیاز, کچھ نہیں یار. میں شغلن کرتا ہوں, اس سے بڑی ایکٹیویٹی کوئی نہیں. بیلی پور والے گھر میں تو ہم بہت بڑے اسکیل پہ کرتے تھے. ہم یہاں کچن گارڈن ہے ہمارے گھر کی چھت کے اوپر ہے, گملوں میں سبزیاں بے شمار. سیلڈ ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے میں آتا. ہری مرچیں ہیں, لیمو ہیں, فلانا ہے. 2 مرلے کی بھی چھت ہو, لیکن نہیں کرے گی مریم, چونکہ اس میں گلیمر نہیں. اے ہوئی حال چاچے دا سی. میں نے اس وقت یہ کہا تھا, سال بھونکتا رہا میں, کہ مت کرو یہ بات. سنو, جس کا آپ نے ذکر کیا ہے 200 سال پرانے لکشمی مینشن جیسی, اچھا وہ تو پیچھے سے فارغ ہو گئی ہے. ان میں سے ایک نہیں بچے گی. اچانک خبر آئے گی کسی وقت, لکھ کے رکھ لو آج. یہ 4 سال بعد ہو جائے, 6 سال بعد ہو جائے. جس طرح آج سمجھ آئیے نا کہ میں کیا کہہ رہا تھا اس وقت, کہ مت کرو یہ کام, اس طرح مت کرو جیسے تم کر رہے ہو. لیکن ووٹ بھی مل جائے گا. میں زمین چ دب دیں, تو دیٹ از دی اپروچ. تو اس سے مکانہ منصوبے پہ تو میرے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں, میں تو مسلسل ماتم کرتا رہا کہ ہوش کرو, لاہور کا خوبصورتی, اس کا حسن اجاڑ دو گے. اور یہ وائبریشن, یہ وہ سارا بتھیرا پیٹا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور وہ جج صاحب, کیا آپ نے نام لیا, منصور علی شاہ صاحب, سینئر ترین جج جو ہیں, ان کو چاہیے کہ بہت سختی سے, میں تو جاہل آدمی ہوں, ایکسپرٹس کو بلا کے پوچھیں کہ اس طرح کی وائبریشن, اس کا سکیل کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور یہ کتنی دیر تک یہ, اور اس ایج کی عمارتیں ہیں, اس میں تاریخی عمارتیں ہیں. شالامار باغ تک کس کے اثرات گئے ہیں, اس کی آج 4 دیواری متاثر ہوئی ہے. آگے آگے کام آگے بڑھتا جائے گا. پھر
لیکن نہیں, میں نے کہا نا 900 سال کی غلامی کاٹنے والوں کی اولادیں فکری طور پہ غلام ہیں, یہ سائیکل پہ نہیں جائیں گا. وہ گریسفل لوگوں کے کام ہے بھائی. وہ ایک بار ہمیں چائے پہ اس نے بلایا جرمن پریزیڈنٹ, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تو چانسلر کا ہی واقف تھا, سچی بات ہے, میں تو جہالت کا میں حیران, میں کہ اچھا یہاں صدر بھی ہوتا ہے. چلے گئے, اس نے 2 بسکٹ ہمارے منہ پہ مارے, اپنا چائے پلائی. باہر ایک بندہ کھڑا یوں اسٹیچو, تو میں نے کہا یہ زندہ آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں گن کون سی؟ کہنے کا جی یہ فرسٹ ورلڈ وار, پتہ نہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جو یوز ہوئی تھی گن, یہ آپریشنل نہیں ہے, ایمی سیریمونیل ہے. وہ بت بن کے کھڑا تھا. میں کہا زندہ ہے؟ کہنے کہ ہاں زندہ ہے. تو پریزیڈنٹ کے شیشہ لگا ہوا تھا پچھلے والے لان میں, ایک چھوٹا سا پونڈ تھا, اس کمرے سے بھی چھوٹا, اس میں 2-4 سوانس پھر رہے تھے. کی چمبڑ گئے سانو, لیکن ہم اسی قابل تھے. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وی ڈیزروڈ, جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے,